السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں انمول اسلم، ایک نئے پروگرام میں خیبر نیٹ ورک کی طرف سے آپ لوگ کے لیے ایک نیا پروگرام نئے فارمیٹ کے ساتھ لے کے آئی ہوں، جس کا نام ہے مڈل ایسٹ پوڈ کاسٹ. کیونکہ آج کل پوڈ کاسٹ وغیرہ بہت ہائی لیول پہ جا رہا تھا، تو میں نے سوچا میں کیوں نہ کروں، ہم خیبر والے کیوں پیچھے رہے، ہم بھی کریں گے. تو یہ پروگرام میں ہم آپ کو نئے نئے پرسنالٹیز کے ساتھ ملوائیں گے، ان کا انٹرویو کریں گے، ان کے تعارف کریں گے، ان سے بیٹھ کے ان کے ایکسپیرینسز پوچھیں گے، ان کے لائف کے ریلیٹڈ کہ وہ اس مقام پہ کس طرح سے پہنچے. تو اوبویسلی پوڈ کاسٹ میں یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا سیڈ مومنٹ بھی آ جاتا ہے اس میں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے ایکسپیرینس کے ساتھ موٹیویشن ملتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانتیاں ہوتی ہے. تو چلتے چلتے یہ پروگرام ایسے ہی چلتا رہے گا. تو آج کا جو یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے، میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے گھر سے ہی شروعات کروں، خیبر کے ہی لوگوں سے شروعات کروں، کیونکہ یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے ماشاء اللہ سے جن کو مطلب میں تقریباً 2 سال ہو گئے جانتی ہوں، اور میں نے ان کو دیکھا ہے ڈفرینٹ لوگوں کو انٹرویو کرتے ہوئے، ان کے انٹرویوز ڈفرینٹ چینلز پہ دیکھے ہیں، میں نے لوگوں کو انٹرویو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ایک میرے لیے ایک اچھا سا موقع تھا کہ میں نے بولا یہ موقع تو میں نہیں گنوا سکتی، مجھے تو کرنا ہے انٹرویو. تو آج میرے ساتھ ہے میرے سینئر سر زمرد بنیری. تو آج ان کا انٹرویو کریں گے کہ وہ اس مقام پہ کیسے پہنچے، ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں پوچھیں گے، ان سے کچھ ٹپس اینڈ آئیڈیاز لیں گے. اوبویسلی کیونکہ میں بھی ابھی نئی اینکر بن رہی ہوں، تو میرے لیے بھی کافی یوزفل ہوں گے وہ ٹپس اینڈ آئیڈیاز. تو چلتے ہیں سر زمرد بنیری کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انمول اسلم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. سر آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، لیکن کس نے کہا کہ آپ نہیں ہے؟ الحمدللہ آپ کے 2 سال کمپلیٹ ہو گئے. 2 سال ہو گئے. خیبر ٹیلی ویژن، خیبر مڈل ایسٹ اور K2 ٹیلی ویژن. بالکل سر. اور 1 سال میں ہوتے 365 ڈیز. بالکل سر. بٹ اسٹل نا وہ خیبر میں سب سے چھوٹی ہوں نا میں، تو مجھے وہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی میں نہیں ہوں ادھر، چھوٹی ہوں. وہ تو جواد صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ لاڈلی ہے خیبر دبئی کی. بالکل سر. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک. نیا پروگرام ماشاءاللہ مبارک ہو، بڑا اچھا پروگرام، نیا سیٹ اپ. کیسا لگا آپ کو یہ نیا سیٹ اپ ہمارا؟ یہ نیا سیٹ اپ جو ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور جس نے آپ نے بات کی کہ پوڈ کاسٹ جو ہے آج کل دور ہے، چینلز بھی یہی جو ہے اسٹائل یوز کرتے ہیں، تو کیوں نہ خیبر اور خیبر نیٹ ورک K2 ہم بھی. تو اچھی بات ہے. تو اب میں ڈرتا ہوں کہ کس طرح کے سوالات آپ کریں گی، بندہ جب خود سوالات کرتے کسی اور سے تو، لیکن جب دوسرا بندہ سوال کرے اسی طرف آ رہی تھی کہ آپ مطلب آپ کا کیا فیلنگ تھی آنے سے پہلے، کہ آپ کیا سوچ رہے تھے کہ انمول او مائی گاڈ اب انمول مجھ سے کیا کیا پوچھے گی؟ یہ تھا کہ چونکہ 2 سال آپ کے کمپلیٹ ہو گئے، آپ نے K2 پہ اردو کے پروگرام، خیبر پہ پشتو کے پروگرام، مختلف پروگرام. تو ماشاءاللہ آپ سینئر ہے، کون کہتا ہے کہ آپ جونیئر ہیں؟ تو بندہ تو ڈرتا ہے کہ یار اب سامنے والا کس طرح کے سوالات کریں گے. جب بندہ خود کسی اور کو انٹرویو کرتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، تو وہ ایزی ہے. لیکن جب کوئی اور پھر بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں یہ کس طرح کے سوالات کریں گے. تو بہرحال جو بھی اب آپ کے عدالت میں ہوں، تو نئے نئے ایکسپیرینس ہوئیں گے، آپ کو بھی ابھی نئے نئے ایکسپیرینس کریں گے، پھر آپ کو بھی مطلب ہوگا کہ میرا بھی انٹرویو لیا تھا انمول نے. جی جی بالکل. چلے سر آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ مطلب کون سے جگہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ مطلب پتہ ہے بنیر، بٹ اسٹل وہ ڈسٹرکٹ کون سا ہے اور کیسا رہا مطلب آپ جب وہاں سے یہاں شفٹ ہوئے؟ میں نے ابھی یہ 2 سال میں کبھی آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے گاؤں کا نام، آپ کے محلے کا؟ وہ تو ٹھیک ہے سر، آپ نے نہیں پوچھا. آپ نیکسٹ ٹائم جب آپ میرا انٹرویو کریں گے، جب میں اس سیٹ پہ بیٹھوں گی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پھر ابھی اگر میں اپنے ڈسٹرکٹ اور ساتھ میں گاؤں اور محلے کا ذکر کر دوں تو کل ہو سکے لوگ آ جائے کدھر ہے وہ زمرد بنیری. سر یہ تو ہو گئی، یہ تو ویسے بھی ہوتا رہتا ہے، آپ کے لیے تو نارمل ہے. آپ ویسے بھی، میں نے آپ کے ساتھ بہت جگہ وزٹ کیا ہے، تو ماشاءاللہ جتنے آپ کی فیم ہے پٹھانوں میں، اور ماشاءاللہ جیسے دیکھا ہے میں نے کہ میں پیچھے سائڈ پہ جاتی تھی اور میں سوچتی ہوں ماشاءاللہ سر مطلب ایک نام ہے آپ کا سر پٹھانوں میں. الحمدللہ کا کرم ہے، اور بیکاز آف خیبر نیٹ ورک، خیبر کی وجہ سے ہماری پہچان جو ہے وہ خیبر ٹیلی ویژن ہے. اور جتنے بھی ہمارے اینکرز ہیں، ورکرز ہیں جو خیبر ٹیلی ویژن سے ریلیٹڈ ہے، میں تو 2004 سے ہوں ان کے ساتھ. تو الحمدللہ خیبر ٹی وی کو اللہ نے ایک نام دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خیبر کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی عزت دیتے ہیں. تو انمول اسلم خیبر پختونخوا میں ضلع بنیر سے میرا تعلق ہے.
ضلع بنیر جو ہے یہ ایک طرف شنگلہ، دوسری طرف سوات، ایک طرف مردان اور ثوابی، مطلب 4 ڈسٹرکٹ سے ان کے بارڈر جو ہے وہ لگے ہوئے. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ طور غر ایک ڈسٹرکٹ ہے کالا ڈاکا، اسی کے ساتھ بھی ایک بارڈر جو ہے وہ چملہ کی طرف وہاں سے بھی لگتا ہے. خود و خیل ایک ایریا ہے تو وہ ثوابی کے ساتھ، روستم کے ذریعے ہم مردان سے بھی ٹچ ہے، اور کڑاکڑ کے ذریعے سوات سے بھی، اور چغرزوں کے ذریعے ہم شنگلہ سے بھی. مطلب بیچوں بیچ میں آپ. تو 4 ضلعوں کے بیچ میں ایک ضلع بنیر، اور ضلع بنیر میں پیر بابا زیارت کے قریب ایک گاؤں ہے سلطان وس. تو میرا تعلق سلطان وس سے ہے، اور سلطان وس جو ہے بڑا گاؤں ہے ٹاپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ. اور اسی گاؤں میں جو محلہ ہے وہ ہے غاور آباد. تو محلے کا نام ہے غاور آباد. اب گھر کا نمبر یاد نہیں ہے ورنہ وہ بھی میں بتا دیتا. اتنا ڈیپ نہیں جانا، یہاں تک کافی تھا. تو یہی ہے پوزیشن. اور بیسک جو بنیادی ایجوکیشن ہے، مطلب پرائمری سے لے کے میٹرک تک، ایف اے تک، بی اے تک، وہ بنیر میں. پہلے کے زمانے میں ہمارے گاؤں میں جب ہم پرائمری میں تھے، یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ تک، تو ہمارے گاؤں میں سلطان وس میں 3 مسجدیں تھے اس زمانے میں. تو ایک سال ایک مسجد میں، دوسرے سال وہ پھر نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ گورنمنٹ اسکول تھا لیکن بلڈنگ نہیں تھا. تو ایک مسجد میں، پھر سال کے بعد دوسرے مسجد، کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کے بچے مسجد کا یا گھر کا کیا حشر کرتے ہیں. تو وہ دوسرے سال دوسرے مسجد میں جب 4 تک چلے گئے تو پھر ایک پرائمری گورنمنٹ بلڈنگ میں ایک پرائمری اسکول، اور وہاں پہ مڈل اسکول، ہائی اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول گدیسی. پھر وہاں ہم چلے گئے 5ویں جماعت میں، نہیں 4تھ میں گیا. 3rd تک ہم اپنے گاؤں میں تھے مسجد والے اسکول میں. اور ایک ٹیچر تب بہت زیادہ مارتا تھا. کبھی کبھی ہم اپنے مطلب پیرنٹس سے کہتے کہ آج نہیں جانا. میں نے بولا آج کام نہیں ہے اسکول میں. وہ اصل میں ہم ڈرتے تھے وہ ٹیچر کے ڈنڈے سے. تو یہ ہے 4 تک اپنے گاؤں میں مسجد میں. پھر پرائمری 4 تک پھر ہم چلے گئے بلڈنگ میں، گورنمنٹ ہائی اسکول گدیزی. تو وہاں پہ مڈل، ہائی اور ساتھ میں پرائمری. تو وہاں پہ پرائمری، پھر میٹرک تک وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کی. انٹر پھر میں نے ڈگر کالج. اور پھر جب بی اے وہاں میں کر رہا تھا تو اسی طرح مجھے ایک جگہ سے جاب ملی پشاور میں. تو میں پشاور چلا گیا. اور بی اے پھر میں نے پرائیویٹ ایگزام، چونکہ وہ میں نے چھوڑ دیا تھا بیچ میں، تو وہ میں نے کنٹینیو کیا، لیکن پرائیویٹ پھر میں نے ایگزام دیا تو پرائیویٹ میں نے پاس کیا. تو مطلب آپ پشاور بھی آپ کا چکر بہت پہلے ہی لگ چکا تھا. پشاور میں پھر میں نے جب ایف اے کر کے اور میں 3rd ایئر میں تھا گورنمنٹ ڈگری کالج ڈگر میں، تو پھر مجھے کام ملا واپڈا پشاور میں. میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، تو ان کے ذریعے وہاں پہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جس طرح یہاں پہ واسطہ کہتے ہیں نا، بالکل واسطہ. تو انہوں نے ایک اپنے دوست سے بات کیا، پھر انہوں نے میرے انٹرویو کر کے تو مجھے مطلب واپڈا آفس پشاور میں ڈبگری گارڈن میں وہاں مجھے کام ملا 1 سال. تو وہ بی اے میں نے بیچ میں 3rd ایئر جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیا. آج کل ایم ایس اور اس طرح کی، لیکن اس زمانے میں تو سمپل ہمیں تو یہ تھا کہ بی اے اس کے بعد ایم اے ہے. تو بی اے جو 3rd ایئر میں چھوڑ کے پھر میں نے جاب جو ہے وہ جوائن کی. لیکن وہ میں نے پھر کنٹینیو کیا پرائیویٹ، اور پرائیویٹ ایگزام دے کے تو وہ پھر میں نے کلیئر کیا، لیکن ریگولر نہیں. ٹھیک ہے سر. یہ تو مطلب ایک 2 ڈفرینٹ فیلڈز ہو گئے نا، کہ واپڈا میں آپ نے 1 سال کام کیا. تو میڈیا میں آپ کا آنا کیسے ہو؟ مطلب یہ آپ کا شوق تھا بچپن سے یا آپ سوچتے تھے جیسے میں سوچتی تھی؟ جی وہ واپڈے کے بعد پھر میں واپس چلا گیا بنیر. اور بنیر میں مجھے جاب ملا تھا پرائمری اسکول ٹیچر. آپ ٹیچر بھی رہ چکے؟ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں تقریباً 4 سال پرائمری اسکول ٹیچر وہاں رہا تھا. اور وہ پیر بابا بازار کے باہر وہاں رینج فارسٹ آفس ہے وہاں ایک پرائمری اسکول. 7-8 ٹیچرس تھے وہاں پہ ہم. تو 4 سال ہم نے وہاں پہ میں نے کام کیا ایز اے پرائمری اسکول ٹیچر. اور ان کے لیے ٹریننگ بھی حاصل کیا تھا. بٹخیلا میں وہ تھا ایلیمنٹری کالج، وہاں سے 3 مہینے کا کورس تھا، شارٹ ٹرم کہتا تھا ان کو، وہ بھی کیا تھا. تو 4 سال ٹیچر رہا. اور ٹیچر کے ساتھ ساتھ میں نے انشورنس کمپنی جوائن کی، لائف انشورنس کمپنی.
تو وہ پارٹ ٹائم کرتا تھا. پارٹ ٹائم تو وہاں پہ پھر جب مجھے پروموشن ملی وہاں پہ سیلز آفیسر, تو پھر میں نے یہاں ٹیچر جو ہے اس سے ریزائن دیا. ان کا ایک سٹوری تھی, اس وجہ سے میں نے ریزائن دی. اچھا چلے اس کی طرف بھی آئیں گے سر, اوبیسلی پوچھیں گے بیکاز اسٹوریز تو جاننے میں مزہ آتا ہی ہے. پر آپ یہ بتائیں کہ کیسے ٹیچر تھے آپ, مطلب وہ جو ایک ویسے ٹیچر تھے جو ڈرتے تھے ویسے ٹیچر تھے یا بالکل چل ٹائپ کے, مطلب بالکل؟ واقعی وہ غلطی میں نے بھی کی ہے, مجھے افسوس ہے کہ کیونکہ وہاں کا انوائرمنٹ ہمیں پتہ نہیں تھا اتنے, ہم نے وہ باہر کا ایجوکیشن وہ ہم نے اسٹڈی نہیں کیا تھا کہ کیا, تو مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہے کہ وہ ڈنڈا میں بھی یوز کرتا تھا, لیکن بے حد افسوس ہے مجھے. اور جب میں نے ریزائن دیا تو وہ اس وجہ سے کہ ہمارے بہت سے لوگ ابھی ٹی وی پہ چونکہ مجھے دیکھتے ہوں گے, یہ اسٹوری ان کے لیے بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے ریزائن اس وجہ سے کہ ہمارے 10-15 اسکول یا مطلب اسی علاقے کی تحصیل کے جتنے اسکولس تھے تو ان کی سیلری ایک بندہ تھا وہ لاتا تھا آفس سے سیلری, اس بندے کو ملتے تھے 5 روپے پاک روپیز ایک سیلری کے عوض, یعنی آپ کے سیلری سے 5 روپے کاٹتے تھے, لیکن ہاں آفس سے وہ ایک بندہ جا کے ان کو کہتا تھا کہ سینٹرل انچارج. سینٹرل انچارج کا کام یہ تھا کہ وہ جا کے ایجوکیشن آفس وہاں سے سیلری لے کے تو وہ لا کے پھر آپ جا کے ان کے گھر سے وہ کلیکٹ کرتا تھا, تو وہ 5 روپے چارج کرتا تھا. بعد میں اس نے 1 روپے بڑھا دیے کافی عرصہ کے بعد, تو چونکہ وہاں میں نے کھانا بھی کھانا ہے, پورا دن لگتا ہے, کرایہ ہے, یہ چیزیں, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یار 1 روپے اس نے بڑھا دیا, کیوں بڑھا دیا ہے, کیوں؟ تو اس بیچارے نے مطلب وہاں گاڑیاں بھی یوز کرتے تھے, پک اپ ٹیکسی, کھانا بھی کھانا تھا وہاں, مطلب ان کا خرچہ ہوتا تھا. 1 روپے تو بہت سے لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہم 1 روپے پے نہیں کریں. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ایک بندہ وہ ہمارا سب کے لیے وہ خیال رکھتا ہے, جا کے وہاں سے سیلری لا کے ہمارے گھر پہ یا ہمارے ایک گھر کے قریب وہ ڈیلیور کرتا ہے, تو 1 روپے اگر اس نے بڑھا دیے تو کون سی بڑی بات ہے. تو وہ میں نے کچھ کہا نہیں, لیکن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا, یہ جاب میں آگے کنٹینیو کروں گا, کیونکہ 1 روپے پہ اگر ایک بندے کی بے عزتی ہو جاتی ہے تو پھر میں نے فیصلہ, تو جب انشورنس میں مجھے وہاں پہ پرمنٹ جاب ملا تو میں نے پھر یہاں سے ریزائن دے کے اور انشورنس پھر میں نے ایز اے سیلز آفیسر آ کے پھر سیلز مینیجر. یہ انشورنس میں آپ نے کتنے ٹائم کام کیا؟ جیسے کہ خیبر میں ماشاءاللہ ابھی تک مطلب آپ کو 20 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے ماشاءاللہ سے, تو انشورنس میں کتنا ٹائم کام کیا آپ نے؟ انشورنس میں پشاور مال روڈ پہ وہاں پہ آفس تھا, اور وہاں پہ میں نے ٹوٹل کام یعنی ملا کہ دبئی, کیونکہ دبئی بھی اسی انشورنس کمپنی نے میرے ٹرانسفر کیا تھا دبئی, تو دبئی والا پیریڈ ٹوٹل 12 سال میں نے کام کیا تھا وہ اور یہ, اور پھر 12 سال کے بعد پھر میں نے ریزائن جب خیبر آن ایئر ہوا تو خیبر جوائن کیا. تو ٹوٹل میں نے انشورنس میں 12 سال کام کیا تھا, اس میں 2-2.5 سال دبئی کے شامل تھے, کیونکہ پشاور سے انہوں نے میرا ٹرانسفر کیا دبئی میں, آیا دبئی اور یہاں پہ کام شروع کر کے. تو اسی دوران کیونکہ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ آپ میڈیا میں کیسے آئے سر, تو میڈیا میں یہ ہے کہ میں نے پشاور میں بھی تھوڑا بہت کام کیا تھا, پی ٹی وی میں بھی ایک ڈرامہ سیریل لٹون, تو لٹون میں بھی 2-3 ایپیسوڈ میں نے کام کیا تھا, 4 ایپیسوڈ تک. افضل رضا مرحوم بہت اچھا رائٹر تھا, مردان کالج کے وہ پرنسپل تھے, اور اس ڈرامے میں ہیرو جو تھا وہ سید سردار بادشاہ صاحب, فیمس پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت فیمس ہیرو, اور لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. ابھی بھی مطلب ہے, لیکن ابھی پی ٹی وی اس نے مطلب ڈرامہ چھوڑ دیا ہے, اللہ ان کو صحت اور زندگی دے. تو ان کا ڈرامہ تھا, وہ اس ڈرامے میں ہیرو تھے, اس میں نے 3-4 ایپیسوڈ میں کام کیا تھا. اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان میں ایز اے اینکر ہوسٹ جی آر جے کے طور پہ بھی آپ نے کہا. جی اس وقت یہ ایف ایم یہ چیزیں نہیں تھی, صرف ریڈیو پاکستان پشاور, اور ان کا ایک پروفیشنل کام تھا, تو وہاں پر بھی تقریباً 11 مہینے کام کیا تھا. اس کے بعد جب میں پشاور سے دبئی آیا, انشورنس والوں نے میرا یہاں ٹرانسفر کیا, تو اسی دوران خیبر ٹیلی ویژن آن ایئر ہوا, اور اس پھر زیادہ تر میرے دوست وہاں چلے گئے, شاہین بنیری اور بھی دوست تھے. تو وہاں پہ بات چلی کہ دبئی سے بندہ چاہیے. پھر میری بات ہو گئی حامد شمشاد صاحب سے, وہ میرے ٹیچر بھی ہیں, استاد
ابھی بھی ہے، اللہ ان کو صحت اور زندگی آمین دے. آمین. تو میں نے خیبر یہاں سے جوائن کیا، اور ساتھ میں انشورنس کا کام. پھر جواد صاحب جو یہاں پہ ابھی ہمارے ماشاء اللہ دبئی میں ہمارے آفس میں ہم باس ہے ہمارے، جواد صاحب بہت اچھا انسان. تو جواد صاحب نے جب خیبر ٹیلی ویژن میں نے جوائن کیا تھا تو میرا انٹرویو بھی جواد صاحب نے کیا تھا. 2 بندے ہم گئے تھے، اور میں خود زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھا کیونکہ پارٹ ٹائم تو میں آلریڈی کرتا تھا خیبر میں کام، لیکن ایک اور بندہ تھا، میں چاہ رہا تھا کہ ان کو جاب ملے کیونکہ وہ بے روزگار تھا. میں آلریڈی انشورنس میں کام کرتا تھا. تو جب جواد صاحب نے دبئی میں وہاں ایک ہوٹل میں انٹرویو کیا دونوں بندوں کا، تو نیکسٹ ڈے مجھے جواد صاحب کا کال آیا کہ جس بندے کے لیے آپ نے سفارش کی تھی وہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے، البتہ آپ اگر پرمنٹ آنا چاہتے ہیں تو آپ اوکے ہیں. تو پھر میں اس جواد صاحب نے مجھے کہا کہ وہاں ریزائن دے دیں انشورنس میں، آپ پرمنٹ جوائن کر دیں. تو پھر میں نے پرمنٹ خیبر ٹیلی ویژن جوائن کیا. اور بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی بھی ہمارے دبئی آفس میں جواد صاحب یہاں ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. بہت پیارا بندہ، بہت اچھا انسان. انمول میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر لوگ بڑے بڑے داڑھی والے، تسبیح، لیکن جو انر ایک بندے کا اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے، اس کے جتنا داڑھی کی ضرورت ہے تصویر کی. تو جواد صاحب کو میں نے بڑے قریب سے، جو کام وہ کرتے وہ دکھاتے نہیں، دکھاوے والا کام نہیں، لیکن ان کا جو بڑے قریب سے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت اور زندگی دے. بہت نائس پرسن. تو میرا انٹرویو بھی جواد صاحب نے کیا تھا، اور جواد صاحب اکثر کہتے تھے کہ ایک محفل میں جواد صاحب نے کہا کہ زمرد بنیری کو ان کی وائف اتنا نہیں جانتا جتنا میں جانتا ہوں. بالکل سر، بیکاز زیادہ ٹائم ہمارا ادھر ہی گزرتا ہے، تو گھر والے ابھی ہم ان سے تو واقف نہیں ہوتے. ابھی وہاں سے 2004 سے خیبر ٹیلی ویژن کا یہ سفر شروع ہے، اور آج 20 سال اور 20 سال ہو گئے مہینے، جولائی کے بعد ابھی دسمبر ہے جی، تو 20 سال اور 6 مہینے خیبر کے ساتھ یہ کمپلیٹ ہو گئی. آپ نے 20 سال یہاں گزارے. جب شروع آپ نے خیبر جوائن کیا تھا، مشکلات تو آئی ہوں گی بیکاز دبئی ہے، اپنا ملک تو ہے نہیں. میں سوچا کہ آپ ابھی یہ کہتے کہ جب آپ نے جوائن کیا تو میں اتنی سی چھوٹی سی بچی تھی. وہ تو ٹھیک ہے، بٹ وہ ایک ہوتا ہے نا سر کہ ہر مطلب مشکلات آپ نے فیس کی ہوں گی. اوبویسلی کوئی ایسی ہارڈ سٹوریز یا کچھ ہوگا آپ کے پاس بتانے کے لیے، کیونکہ آپ کو تو صرف ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ فرنٹ اسکرین پہ ہی دیکھا ہے، بیک سٹوریز سے تو کوئی بھی واقف نہیں ہے. جی. تو دبئی میں جب یہ نیا اسٹارٹ ہوا، آپ نے جوائن کیا، تو کیا کیا مشکلات تھی ایسے جو آپ نے فیس کی، جو آپ نے آج تک کسی کو نہیں بتائی؟ جی. ایک تو یہ ہے کہ شروع میں یہاں پہ یہ ہے کہ مطلب بغیر پرمیشن کے آپ ریکارڈنگ کے لیے نہیں جا سکتے باہر روڈ پہ، پبلک پلیسز پہ. تو اس وقت یعنی ایک یہ میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں کہ جب چھوٹا بچہ ہو تو یہ جو آگ کے انگارے ہیں نا، یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ آگ ہے، یہ مطلب میرے ہاتھ جل جائیں گے، تو وہی بھی. تو میں شروع میں میرے ساتھ ایک کیمرہ مین تھا، تو بر دبئی میں ابرا والے سائڈ پہ، ابرا اس طرف بر دبئی والے سائڈ پہ، وہاں پہ پولیس والے کھڑے تھے. یہ گاڑی کھڑی تھی، تو میں نے کیمرہ مین سے کہا یار چلو چلتے ان کا انٹرویو کرتے. تو وہ بھی پاکستان سے میں آیا تھا، پارٹ ٹائم ڈیلی ویجز پہ تھا. ٹھیک ہے چلو چلتے. ان کی گاڑی مطلب بغیر پرمیشن کے ہم ان سے بھاگتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں جا کے. تو میں نے اسے کہا، وہ کہتے کیا پروگرام ہے؟ اس وقت پروگرام کا نام تھا خلق سوائی روڈ شو، کیونکہ خیبر نیا آیا تھا تو لوگ کیا کہتے ہیں خیبر کے حوالے. تو وہ ایک وہ حوالدار گاڑی کھڑی تھی لینڈ کروزر باہر، یہ 2 پولیس والے. تو میں نے بولا میں خیبر ٹیلی ویژن سے مجھے انٹرویو دے دے. تو اس نے بھی کہا کس طرح کی انٹرویو، میں کیا بات کروں؟ اردو میں اس نے کہا کہ میں کیا بات کروں. میں نے بولا آپ یہ کہتے کہ خیبر ٹیلی ویژن اچھا ہے. تو وہ کہتے بابا مجھے نہیں پتا خیبر ٹی وی کس طرح. میں نے بولا یہ نیا چینل ہے، پشتو چینل ہے پختونوں کا، اور بڑا اچھا چینل ہے، میوزک اور انٹرٹینمنٹ، نیوز، یہ ساری چیزیں. تو میں نے سمجھایا، تو ان کا میں نے انٹرویو کیا، اور بڑی خوشی کے ساتھ وہاں پہ جب میں نے انٹرویو کمپلیٹ کیا تو ایک اور بندے کے پاس میں گیا، تو میری گاڑی کھڑی تھی وہاں پہ، اور وہ جو میں نے پارک کی تھی وہ پارکنگ والی جگہ نہیں تھی، وہ مطلب آپ 10 منٹ کے 15. تو وہی پولیس والا جا کے وہاں بک اس نے نکالا، ان کو نہیں پتا کہ ان کی گاڑی. تو میں نے دوڑ کے آیا، میں نے بولا یہ میری گاڑی ہے. اوکے نو پرابلم. تو میں نے بولا میں آدھا گھنٹہ ریکارڈنگ کرتا ہوں. تو اس نے کہا نو پرابلم. تو پھر وہ ہم نے کمپلیٹ کیا. تو ایک تو یہ واقعہ کہ مطلب
بغیر پرمیشن کے ان کے سامنے جاتے ہی نہیں, لیکن میں جا کے ان کا میں نے انٹرویو, مجھے نہیں پتا کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے برخل, تو ان کا بھی انٹرویو. مشکلات بہت زیادہ, مطلب کسی بھی کام میں اگر کوئی بندہ آگے گیا ہے تو وہ بڑی مشکلات طے کر کے وہاں پہنچ جائے. ایک واقعہ یہ ہے کہ انشورنس میں یہ شروع والی بات ہے 3 مہینوں کی, جب میں انشورنس میں بھی کام کرتا تھا اور خیبر میں بھی کام کرتا تھا, تو 5 بجے تک انشورنس آفس میں, 5 بجے وہاں سے فری ہو کے پھر آتا تھا, اور پاکستان قونصلیٹ کے سامنے والے بلڈنگ جہاں پہ آن ٹائم ہے, 1 ٹائم یا آن ٹائم, اسی بلڈنگ میں 3rd فلور پہ آفس تھا. تو انشورنس والوں نے, کیونکہ وہاں میرا کام چلتا تھا صحیح طریقے سے, میں اپنی ڈیوٹی کرتا تھا, لیکن انہوں نے میرے خلاف ایک جعلی رپورٹ, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ خیبر میں کام کیوں کرتے, میں نے بولا تو میں پارٹ ٹائم کرتا ہوں. اس وقت آج کل سنڈے آف ہے, اس وقت فرائیڈے آف ہوتا تھا, تو میں نے بولا میں تو فرائیڈے کو کرتا ہوں کام وہاں, اور فرائیڈے کو ایک روڈ شو کرتا ہوں. تو وہ کہتے نہیں آپ نہیں کر سکتے. میں نے بولا چلو میں دیکھتا ہوں, بعد میں ڈیسائیڈ کر دوں گا. لیکن انہوں نے میرے خلاف جعلی کیس بنایا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ 1 مہینہ پہلے بھاگ گیا ہے, اور تب مجھے پتہ چلا کہ میں 4 بجے وہاں گیا تھا, 4:30 بجے. تو میں اور جمیل اور اغزئی, ایک سینئر کیمرہ مین ہے, بڑا نائس بندہ ہے, تو وہ میرے ساتھ جمیل اور اغزئی تھا. تو ہم ریکارڈنگ کمپلیٹ کر کے واپس آئے. جیسے بلڈنگ پہنچے, لفٹ کے پاس انتظار کر رہے تھے کہ لفٹ آئے. جیسے لفٹ اوپر سے آیا تو لفٹ اوپن ہوتی, اس سے 2 کندوروں والے بندے نکلے, ایک اور بندہ تھا پاکستانی. تو جو پاکستانی تھا وہ میرے انشورنس کمپنی کا پی آر او تھا. تو وہ پولیس والے سے کہتے, سی آئی ڈی والے کہ سر دس از مسٹر زمرد بنیری. تو انہوں نے مجھے یہاں سے پکڑ کے, جہاں آپ نے 12 سال کام کیا تھا, جب 12 سال کام کیا تھا, نہ کوئی میں نے جرم کیا تھا, نہ کوئی غلط کام کیا. اسی دن بھی میں نے ڈیوٹی کی تھی صبح. تو انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کے, ایک نے اسی ہاتھ سے, دوسرے نے یہاں سے, باہر پارکنگ میں, جو قونصلیٹ کے سامنے پارکنگ ہے, اور ان کی گاڑی کھڑی تھی, تو نسان گاڑی تھی, مجھے یاد ہے. اور ان کی گاڑیاں یہ ہیں کہ ایک سائڈ کا دروازہ نہ باہر سے کھولتا ہے نہ اندر سے. تو انہوں نے مجھے اسی سائڈ سے, اسی دروازے کے پاس, اور پھر 2 بندے بیٹھ کے, ڈرائیور پہلے سے گاڑی میں تھا, تو رفح پولیس اسٹیشن لے گئے. رفح پولیس اسٹیشن بر دبئی میں پولیس اسٹیشن ہے. وہاں جا کے, اور یہ ابھی پھر تقریباً 5:30 پونے 6 بجے کا ٹائم تھا شام. تو وہاں پہ ہمارے پاکستان میں تھے کہ حوالات میں وہ جو سریا لگے ہوتے, اس کے دروازہ کھول کے اندر, یہاں ایک روم تھا, بڑا سا روم, شیشہ لگا ہوا تھا, سامنے پولیس والا وہ بھی دیکھتا تھا. تو اور بھی بندے تھے, بنگالی, انڈین, ہمارے پاکستانی, پختون. تو وہاں میں بیٹھ کے, تو ایک سامنے ایک لڑکا تھا, پختون تھا. اس نے مجھے پشتو میں کہا کہ مجھے موبائل دے دے, میں کسی کو مس کال دینا چاہتا ہوں. تو میں نے بولا یار نہیں, ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ میں کیوں پولیس اسٹیشن حوالات کے اندر ہوں. تو میں نے بولا نہیں. تو اس نے ایک اور میرے ساتھ قریب ایک بندہ تھا, پتہ نہیں انڈیا کا تھا, بنگلہ دیش, ان سے کہا کہ موبائل دے دے, میں مس کال دینا چاہتا ہوں اپنے گھر. جب اس نے موبائل لیا, مس کال کی, اور وہاں سے کال آیا دوسرے سائڈ سے. جب اس نے مس کال دے دی تو کال آیا, کال ہے, اس نے بات شروع کر دی. سامنے وہ پولیس والا دیکھ رہا تھا شیشے میں کہ یہ بندہ بات کر رہا تھا. مطلب بندے میں اتنی ہمت تھی کہ پولیس اسٹیشن میں بھی بیٹھ کے اس کو بات کرنی تھی, فون یوز کرنا تھا. تو وہ جب پولیس والا, اس نے مارا, لیکن اتنا خطرناک, بہت زبردست, یہاں الاؤڈ نہیں ہے, کیوں آپ نے بات کی ہے. تو پھر اس سے موبائل بھی لے لیا. اسی وجہ سے ہم سب جتنے لوگ تھے, سب سے موبائل لیے, اور انہوں نے سوئچ آف کر کے رکھ دیے. تو اب میرا رابطہ بھی آفس سے, گھر سے رابطہ بھی ختم ہوا. اسی دوران پھر 1.5 گھنٹے کے بعد ایک پولیس آفیسر تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا, پروگراموں میں دیکھتا تھا, یہ تو پاکستانی, مجھے نہیں پتا کہ یہ پولیس آفیسر ہے. وہ آئے اور اس نے مجھ سے ملے. پھر جب آیا اس نے بولا کس سلسلے میں آیا, تو میں نے بولا مجھے نہیں پتا. وہ جا کے پتہ کیا, تو واپس آیا کہ وہ تو ایک انشورنس کمپنی میں. میں نے بولا کیا نام, کہتے یہ کمپنی. میں نے بولا وہاں تو میں کام کرتا ہوں. تو وہ کہتے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 1 مہینہ پہلے یہ بھاگ گیا ہے. تو میں نے بولا میں تو آج بھی آفس میں تھا, آج آفس سے آیا ہوں. تو اٹینڈنس وغیرہ کچھ نہیں لگتی, ساری چیزیں تھی اٹینڈنس, پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا گیا. تو بہرحال وہاں پہ 11 بجے انہوں نے فنگر پرنٹ اور یہ ساری چیزیں کر کے 11 بجے پھر پولیس والوں نے مجھے ہتھکڑیاں لگا کے اسی طرح ہتھکڑیاں لگا کے, اور رفح پولیس اسٹیشن کے باہر ایک پارکنگ ہے, وہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی. تو
وہاں جب ہم جا رہے تھے تو رستے میں بازار تھا پختون افغانیوں کی وہ کپڑے کی وہ دکانیں تھیں وہاں پہ. تو اس زمانے میں خیبر ٹیلی ویژن بہت زیادہ لوگ دیکھتے تھے, بہت زیادہ, کیونکہ موبائل فیس بک یہ چیزیں نہیں تھی, سوشل میڈیا ٹک ٹاک فیس بک. تو جب انہوں نے ہتھکڑیاں بھی لگائی تھی اور یہاں اسی طرح کر کے مجھے پکڑ کے لے جا رہے تھے, تو میں نے انہوں نے کہا کہ میں بھاگنے والا بندہ نہیں ہوں, میں نے آج بھی ڈیوٹی کی ہے, یہ غلط جھوٹا رپورٹ ہے کہ میں مہینہ پہلے بھاگ گیا ہوں, میں وہ بندہ نہیں ہوں. وہ کہتا ہے یار یہ ہماری ڈیوٹی ہے, ذمہ داری. میں نے وہ تو جب اسی بازار سے گزر رہے تھے کیونکہ پارکنگ اس طرف, تو وہ افغانی یہ تو وہ زمرد منیری ہے خیبر ٹی وی والا. اب ان کو نہیں پتا کہ کس وجہ سے مجھے اریسٹ کیا ہے, چوری میں, ڈاکے میں, کس چیز میں, دیکھنے والوں کو حقیقت تو کسی کو پتہ نہیں. تو میں سوچ رہا کہ یہ زمین پٹ جائے, میں اس کے اندر چلا جاؤں, کیونکہ نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, اور ہتھکڑیاں لگا کے بڑے بازار میں. تو جب انہوں نے پارکنگ لے جا کے وہاں گاڑی میں بٹھا کے, تو یہ جو ہیڈ آفس ہے یہاں لیا, ہیڈ آفس لیا. ہیڈ آفس آ کے یہاں پہ ایک بڑا ہال تھا, وہاں پہ یہ فنگر پرنٹس اور رپورٹ یہ ساری چیزیں کرتے تھے. تو ہال کے اندر لایا, اسی طرح میرے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. تو وہاں پر بھی مختلف کمیونٹی کے لوگ تھے, اس میں بھی 7-8 پختون تھے. جب انہوں نے دیکھا خیبر ٹی وی والا زمرد منیری دے, تو وہاں پر پہ بہرحال کیونکہ بندہ سوچتا کہ یار ان لوگوں کے میرے بارے میں کیا سوچ, کس جرم میں یہ آیا ہے, پتہ تو ہے نہیں کسی کو. تو وہاں بیٹھا رہا, پر 12-1 بجے انہوں نے فنگر پرنٹ یہ ساری چیز کر کے تو لے جا کے وہاں سے اٹھا کے ایک اور گاڑی میں ڈال کے, تو مراقبات پولیس اسٹیشن کے اوپر جو ہے جیل ہے, تو وہاں لے جا کے وہاں جیل میں بند کر دے. وہاں مجھے کہا کہ وہ نہیں وہ 3 اسٹوری بیڈ, مجھے پولیس والے لا کے یہ یہاں سو جائیے. تو میں نے بولا کہ مجھے بات. اور آپ نے گھر والوں کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا, موبائل نہیں تھا. اسی دوران یہ جمیل اور رغزے نے یہ کیا تھا کہ ہمارے خیبر ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک پارٹنر تھا بندہ, ان کو انفارم کیا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ سو جائیے. میں نے بولا آپ مجھے چھوڑ دے, میں اسی طرح صوفے پہ بیٹھا رہا, صوفے نہیں وہ بیڈ, تو وہ 3 اسٹوری بیڈ. تو میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کیوں اس طرح ہوا ہے, میں نے کوئی جرم کیا ہے, پختونوں کا خدمت میں کرتا ہوں, کبھی غلط کام کیا ہی نہیں زندگی میں. بس یہ سوچتا رہا. پھر صبح 5 بجے اذان کے ٹائم دوبارہ پولیس والا آیا, وہ جس نے مجھے کہا آ جائیے نیچے آیا. تو ریسیپشن پہ یہ ساری چیزیں, والیٹ اور سب چیزیں انہوں نے لی تھی, وہ دوبارہ دے دیے. وہ کہتا کہ ہیڈ آفس جانا ہے, یہ جو الملا پلازا کے پاس. تو پھر وہاں آئے ہم, الملا پلازا دوبارہ آئے, اور وہاں پہ نماز کے بعد فجر کے بعد جب ایک ہال میں لا کے بٹھا دیے وہاں, تو وہ انشورنس والا PR جب لیفٹ سے یہ لوگ نکلتے ہیں ان کے ساتھ تو وہی بندہ آیا تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ جو ہمارے خیبر کے ساتھ پارٹنر تھے, اس نے ایمبیسڈر صاحب کو کال کیا تھا, پاکستان ایمبیسڈر, اور وہ اس وقت سید ریٹائرڈ ایئر مارشل سید قیصر حسین شاہ صاحب, وہ پختون تھا, اور ان کو میں نے 2-3 بار مختلف فنکشن میں انٹرویو کیا تھا, وہ مجھے جانتا تھا. تو اس بندے نے سے بات کی تھی کہ زمرد منیری بے گناہ انہوں نے بند کر دیا تھا, انشورنس کمپنی نے جعلی کیس بنایا. اس نے رات کو جو انشورنس کمپنی کا چیف تھا ان کو کال کر کے کہ اگر یہ زمرد منیری رات کو حوالات میں رہا تو کل میں آپ کی کمپنی بند کروں گا, کیونکہ اس بندے کو میں جانتا ہوں. تو انہوں نے صبح فجر کے بعد کیس واپس لے کے جا کے انہوں نے آفس میں لیٹر ٹائپ کر کے سائن کر کے کہ ہم اپنا کیس واپس لینا چاہتے. تو صبح 6 بجے انہوں نے مجھے ریلیز کیا, اور اس کے بعد پھر میں گھر آیا. تو یہ ایک واقعہ تھا کہ خیبر ٹی وی کا کہ مطلب کامیابی ملتی ہے تو ہر مشکلات کے بعد ملتی ہے, اور سر آپ بے گناہ تھے وہاں پہ, پھر ایک ایسے سچویشن سے موو آن کرنا بھی سر, کیونکہ آپ ایک سیلیبریٹی تھے پٹھانوں میں, اور وہ لوگوں نے آپ کو اس سچویشن میں دیکھا تھا, تو وہ بہت ایک ڈسٹربنگ, ایک ڈپریشن انسان جا سکتا ہے, بٹ ماشاء اللہ آپ نے وہاں سے اوور کم کیا, اور آپ مطلب ابھی تک مشکل وقت تھا, کیونکہ اس کے بعد پھر میری نوکری بھی چلی گئی. جی obviously سر وہ چلی گئی, لیکن چونکہ یہاں آلریڈی جواز صاحب نے میرے انٹرویو کا, تو انہوں نے مجھے پرماننٹ لیٹر دے دیا الحمدللہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کمپنی جو ہے کمپنی ماں کی طرح, جس طرح ہمارا یہ خیبر نیٹ ورک کی ماں ہے, ہم سارے ان کے بچے ہیں, اور جو لائل ہوتا ہے اپنی کمپنی کے ساتھ جس طرح اپنی مدر کے ساتھ, تو ان کو اللہ پاک کامیابی دے دیتی ہیں. تو یہ ہے کہ میں خود بلال, ہمارے آنر جو ہے یہ الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں. تو
सिलसिला अभी तक चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। सर वैसे मतलब वो कहते हैं ना कि सैड स्टोरीज और हाँ। मुश्किलात तो हर जगह होती है, बट जी। खैबर नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, तो खैबर नेटवर्क की तरफ से कितनी जगह कितने कंट्रीज में आपने जाके प्रोग्राम्स किए हैं, मतलब कौन कौन सी कंट्री विजिट की? गल्फ में मतलब सऊदी अरबिया से हमने प्रोग्राम किए, अच्छे प्रोग्राम, ओके, कतर से, बहरीन से, ओमान से सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हमने ओमान, और ओमान में सलाला एक जगह है, ओमान मस्कत से कैपिटल से तकरीबन 1100 किलोमीटर बाई रोड रास्ता है, लेकिन बहुत खूबसूरत सलाला जी, सलाला। और वहाँ पे खरीफ फेस्टिवल वो लगता है जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने खरीफ फेस्टिवल जो है वहाँ, मतलब बादल और बारिश और बहुत नाइस वहाँ पे मौसम भी है, बहुत अच्छा मौसम। तो वहाँ से हमने बड़े अच्छे प्रोग्राम किए थे। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक, इस पे हमने प्रोग्राम बनाया था। एक गल्फ़ टाइम बाहर में रोड शो टाइप में करता था। इसके अलावा एक हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक वो हमने दिखाया था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वो जो ऊँटनी थी जो ज़ख्मी हुई थी, वो जगह जहाँ पे वो जो खून के निशानात है, वो ओमान गवर्नमेंट ने वो कवर किया, महफूज किया है। तो उस पे हमने प्रोग्राम, मलिका बिल्किस किला ये भी सलाला में है, तो उस पे हमने प्रोग्राम, एक ग्रेविटी पॉइंट वहाँ पे ओमान में आजकल बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने एक्सप्लोर किया था कि यानी चढ़ाई पे गाड़ी आप न्यूट्रल करके गाड़ी तो वो खुद ही जाती है, तो सुना है मैंने। वो ये भी सुनने में था कि पानी अगर फेंके तो वो भी फिर बिल्कुल उस पे हमने प्रोग्राम किया था। तो ओमान से बड़े अच्छे प्रोग्राम हमने किए थे। बिल्कुल। और सर ऐसे इस प्रोग्राम के दौरान मतलब कोई ऐसे फनी इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि वो मतलब आप भी अकेले में कभी कभी सोचते होंगे तो हंसी आ ही जाती है, तो वो रिफ्रेशमेंट टाइप, मतलब कुछ फनी कुछ ऐसा वाकया आपके साथ हुआ? फनी तो बहुत से थे, लेकिन एक मैं आपको उस ज़माने में अक्सर हम ग्लोबल विलेज में है, ग्लोबल विलेज जाके वहाँ प्रोग्राम करते थे। तो मेरे साथ 2 कैमरामैन थे, एक तौकीर अहमद आजकल किसी और पाकिस्तानी चैनल में है, एक जमील और रगज़ई जो डे 1 से मेरे साथ था, अच्छा बंदा। तो हम वहाँ गए थे क्योंकि शुरू में 1-2 साल हमने ग्लोबल विलेज में बगैर परमिशन के रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे और रिकॉर्डिंग करके वो टीवी पे प्रोग्राम चलाते थे। तीसरे साल उन्होंने ये एक पाबंदी लगाई थी कि परमिशन के बगैर कोई भी वहाँ कैमरा ओपन नहीं कर सकता। और हम गए थे वहाँ पाकिस्तान पवेलियन में, हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो एक पुलिस वाला आके यूनिफॉर्म में, वो कहते क्या कर रहे हैं? मैंने बोला खैबर टीवी के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो कहता कि पर्ची को क्या आप इसको शो पता नहीं वो क्या अरबी में कहते हैं उस परमिशन को। तो मैंने बोला परमिशन तो नहीं है यहाँ, तो ज़रूरत ही नहीं है। वो कहती, मैंने बोला पहले लास्ट भी, मैंने वो कहती इस साल ज़रूरत है, मुझे दिखा दे। मैंने बोला हमारे पास नहीं है। तो चलिए, तो कैमरे पैक करके ट्राइपॉड सारी चीज़ें, तो वहाँ वो एयरपोर्ट के अंदर एक गाड़ी होती है ना, वो बैटरी से जो चलती है, ये जो एजेंट लोग लाते हैं इमिग्रेशन की तरफ, उसी तरह की गाड़ी थी। तो उसी गाड़ी में बैठा के, तो वो जो पुलिस वाले थे इनके साथ में फ्रंट सीट में बैठा था, पीछे जमील और तौकीर दोनों। तो जमील बड़ा परेशान था, इसी तरह परेशान था कि क्या होगा। तो मैंने जमील को पश्तो में कहा कि मैंने बोला जमील यौ खाबल खा गोरे दा से खान चिदा पुख्तान गोरी के दे हुई चिदा दे चक्कर और दोनों उन्होंने अरेस्ट करके ले जा रहे थे, पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। तो मैंने जमील से पूछते हुए कहा कि यार इधर उधर आपने देखना है और बस हंस के देखना है कि यानी ये लोग हमें ये लोग हमें विजिट कर रहे हैं ग्लोबल विलेज का। तो वो पुलिस वाले मेरी तरफ देखा कि ये क्या, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने जमील तक देखा यार ये मूड आपने बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि बस, मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, बस इस तरफ उस एक दूसरी तरफ आपने देखना है, हंस के देखने के लोगों पर, क्योंकि वहाँ पे पख्तून ज़्यादा थे ग्लोबल, उनको पता चला कि ये इनको खैबर वालों को वो विजिट कराए ग्लोबल विलेज का। तो एक ये वाक़या था। एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं ना, जैसे अभी मतलब आपने एक्सपीरियंस कर चुका था ऑलरेडी, आपको पता था ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। तो जैसे आपने फिर जो आपने अपने कैमरामैन जमील को बोला हाय हेलो करते हुए जाते हुए समथिंग फनी। जी जी जी। जैसे आपने अपना एक हार्ट शेप का जोन बताया और दूसरा फिर आपने एक फ़नी इंसिडेंट बताया ग्लोबल विलेज का, साथ साथ में अगर ऐसे कोई और इंसिडेंट या कोई ऐसे मुश्किलात का सामना हुआ हो आपका तो आप वो भी शेयर कर दें, क्योंकि
ہمارے ویورز کو اور مجھے بھی پتہ چل جائے گا, اسپیشلی مطلب جو ہمارے نیو اینکرز ہیں, نیو کمرز جو میڈیا میں آنا چاہ رہے, ہمیں تو وہی نا, ہمیں جو فرنٹ اسکرین دکھتا ہے کہ بہت آسان ہے سب, وہ پھول گرینری نظر آتی ہے, بٹ وہ بیک اسکرین کی جو اسٹوریز ہوتی ہے وہ اگر آپ ہمیں بتا دیں. جی تو انمول اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اکثر ہم جلد باز اور صبر کرتے نہیں, حالانکہ صبر جو ہے قرآن پاک میں بھی صبر کے حوالے سے ذکر ہے, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ صبر جذبات یا لڑائی یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس سے بندے کو کامیابی نہیں ملتی. تو میں ایک واقعہ مختصراً صبر کے حوالے سے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار صبر جو ہے وہ ضروری ہے, یا مطلب جذبات یا لڑائی یا صبر. ایک واقعہ میں خیبر ٹیلی ویژن شروع میں جب 6 مہینے ہو گئے تو پھر ہمارے مینجمنٹ کے ساتھ ایک پارٹنر آیا دبئی لیول پہ, کہ یہاں گلف میں وہ ہمارے ساتھ مارکیٹنگ سائٹ پہ پارٹنر ہوں گے. تو اس وقت میں, توقیر, جمیل اور اغزائی, ہم 3 بندے تھے, ایک اور مارکیٹنگ کا بندہ تھا تو انڈین تھا, ہم 4 بندے کام کرتے تھے. تو پھر ان کے ساتھ مطلب ہمارے باسز نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر کے 3 سال کے لیے مارکیٹنگ سائٹ پہ پارٹنرشپ. تو اس نے یہ پھر ہمارے مشر سے, کامران سر کو ہم مشر کہتے, مشر سے یا جواز صاحب سے بات کی تھی کہ میں یہ جو 4 بندے ان کے دوبارہ میں انٹرویو کروں گا. وہ تو ہم تو آلریڈی اسلام آباد کے انڈر تھے, جواز صاحب نے مجھے بھرتی کیا تھا, لیکن اس بندے نے کہا کہ میں دوبارہ انٹرویو کروں گا. تو پھر کامران صاحب نے کہا کر دے, کہ اگر وہ کرنا چاہتے تو اس نے کسی اور کو نہیں, صرف مجھے بلایا. رمضان کا مہینہ تھا اور اس کا مجھے کال آیا بندے کا کہ شام کو افطاری کے بعد میں آپ کا انٹرویو کروں گا, تو آپ میرے ایک ہوٹل, ان کا اپنا ہوٹل تھا, ہوٹل پہ وہ رہتا تھا, ان کا روم تھا 2nd فلور پہ. تو اس نے بولا کہ افطاری کے بعد آپ نے آنا ہے. تو میں نے بولا ٹھیک. شارجہ میں گھر ہے میرا, افطاری کر کے مغرب پڑھ کے رمضان میں, تو کھانا کھا کے اس کے بعد پھر میں چلا گیا ہوٹل چلا گیا. ریسیپشن پہ میں نے اس بندے سے کہا کہ میں فلانا صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے کال کر کے ان کو انفارم کیا. تو اس نے کہا کہ اوکے بٹھا دے, میں ان کو بلا لیتا. تو پھر تقریباً گھنٹہ 50 منٹ ہو گئے. میں سوچ رہا کہ شاید وہ بھول گئے, کام میں بزی ہیں. تو میں نے دوبارہ اس بندے سے جو فرنٹ ڈیسک پہ بندہ تھا, میں نے بولا بتا دے رانا صاحب کو کہ میں انتظار کر رہا ہوں. تو اس نے دوبارہ کال کی. تو اس نے کہا کہ یار میں بلانا چاہتا ہوں, مجھے پتہ ہے, مجھے یاد ہے, میں بلاتا ہوں, آپ صبر کریں. پھر وہاں پہ میں نے ہوٹل کے اندر, پھر وہاں میں نے عشاء کی نماز پڑھی. تراویح تو چلے گئے, لیکن وہاں پہ میں نے نماز پڑھ کے اور پھر انتظار کیا. تو پھر 11 بج گیا, رات 11 بج گئے. ہاں 11 بجے دوبارہ میں نے اس بندے سے کہا کہ یار فلانا صاحب کو انفارم کر دے کہ زمرد مدر انتظار کر رہا ہے. اس نے کال کر کے, تو اس نے کہا یار مجھے پتہ ہے, مجھے یاد ہے, میں بلاتا ہوں ان کو. ضد کر رہے تھے آپ کے ساتھ, پتہ نہیں جو بھی تھا, اور میں بھی آپ کے پیشنس چیک کر رہے تھے. تو اس بندے نے مجھے کہا ریسیپشنسٹ کہ وہ آپ کو بلائیں گے. تو 11 سے 12 بج گئے, 1 بجے, 2 بجے. تو رات کے 2 بجے اس بندے سے دوبارہ میں نے کہا کہ یار بات کر دے کہ وہ میں رمضان ہے اور میں نے شارجہ بھی جانا ہے 2 بجے. تو دوبارہ اس نے کال کر کے, تو اس نے میرے خیال میں مجھے لگتا تھا کہ اس ریسیپشنسٹ کو, فرنٹ ڈیسک والے کو بےعزت کیا ہے کہ بار بار کیوں کال. 2 بجے اس نے کال کر کے, تو پھر اس نے مجھے کہا کہ وہ سر آپ کو بلائیں گے, آپ کریں انتظار. میں نے بولا ٹھیک. پھر میں نے کہا کہ چلو جو بھی ہے. صبح اذان, روزہ کلوز ہونے میں 15 منٹ یا 20 منٹ رہ گئے. صبح تک میں نے انتظار کر کے, اور آپ نے کچھ نہیں بولا؟ کچھ نہیں بولا. میں انتظار کرتا, اسی طرح صوفے پہ بیٹھ کے میں انتظار کر رہا تھا. اور پھر اذان سے, روزہ کلوزنگ سے 20 منٹ پہلے ان کا کال آیا اس ریسیپشن کو کہ زمرد بنیر کو بھیج دیں. جب میں اوپر گیا ان کے روم پہ, تو ان کے ساتھ 2 گیسٹ اور تھے. ایک پشتو فلموں کے ایک پروڈیوسر تھے, ایک کوئی اور بندہ تھا. تو کھانا ریڈی تھا, افطاری جو سحری. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی 15 منٹ ہے, پہلے کھانا کھا کے روزہ کلوز کر دیتے, اس کے بعد پھر آپ کا انٹرویو کروں گا. تو میں نے بولا ٹھیک. تو میں دل نہیں چاہتا تھا, لیکن روزہ تھا تو میں بھی بیٹھ کے, تو میں نے بھی سحری کی. سحری کر کے اسی دوران پھر اذان ہوا, روزہ کلوز ہوا. تو پھر میں نے بولا سر انٹرویو, کہتے بس چلے, نو ایشو, آپ کا ہو گیا انٹرویو.
تو مغرب سے لے کے صبح تک میں نے انتظار کیا تھا، ایک ہی صوبے پہ بیٹھا رہا. آپ نے کچھ نہیں بولا؟ کچھ بھی نہیں بولا. اور انٹرویو بھی نہیں لیا؟ میں نے اس لیے کہ میرا اپوائنٹمنٹ جواز صاحب نے کیا تھا، میں ان کا ملازم تھا. کل یہ بندہ ان سے یہ کمپلین نہ کرے کہ آپ کے بندے میں پیشنٹ نہیں، اس میں انتظار نہیں ہے. تو یہ ہے کہ آج کل اگر کسی سے آپ کہتے کہ 1 گھنٹہ انتظار کر دیں، میں نے صبح تک انتظار کیا تھا. اور آج اگر 1 گھنٹہ تو لوگ گالیاں دیتے یہ کون ہے، یہ کون فرعون ہے، میں کیوں انتظار کروں، لیکن میں نے کیا تھا انتظار. تو یہ جو ہے کامیابی ملتی ہے لیکن بڑی مشکلوں سے ملتی ہے. اور سر یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، یہ آپ کی ایک موٹیویشنل سٹوریز آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ مطلب میں خود بہت امپیشنٹ ہوں سر، میرے میں پیشنس نہیں ہے. تو یہ ایسی سٹوریز سن کے نا تھوڑا موٹیویٹ ہو جاتا ہے انسان کہ ہاں پیشنس از اے ورچوئل، ایک ہونا چاہیے انسان میں پیشنس. تو سیکھنے کو ملتا ہے ایسے. تو ماشاء اللہ سر آپ کی سٹوریز بہت مطلب موٹیویٹنگ تھی اور مطلب آسان نہیں ہے یہ سب. بہت بہت شکریہ. بٹ سر کوئی خیبر نیٹورکس کی اچیومنٹ کے حوالے سے اگر کچھ بتا دے کہ اوبویسلی 20 سال بہت لمبا سفر ہے، تو اس دوران کیا کیا اچیومنٹس ہوئی؟ اچیومنٹس میں خیبر نے ہر موقع پہ ہمیں مطلب اپریشیٹ کیا ہے. ایک 7 اسٹارس ایوارڈ تھا جب ایوری خیبر کے 7 سال کمپلیٹ ہو گئے تو 7 سالوں میں 7 بندے کامران صاحب نے چن کے 7 بندے جو ڈے 1 سے تھے. تو اس میں میرا نام بھی تھا، عارف غازی، میں، امان اللہ ناصر، حسن خان، نجیب فیض اور ذکیب رحمان، 7 بندے تھے ہم. تو 7 سال کمپلیٹ ہوئی تھے اور سر نے 7 بندے چن کے یہ ڈے 1 سے ہے. تو 7 اسٹارس ایوارڈ تھا، وہ ہم اسلام آباد میں ایوری خیبر اینیورسری شو وہاں پہ ایوارڈ ملا تھا. اس کے بعد بھی 2-3 سال کے بعد دوبارہ ایوارڈ ملا تھا. اور اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی بہت زیادہ. کامران صاحب دیکھتا ہے جو بندہ صحیح چلتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی سفارش کرتے، وہ خود ہی اپریسیشن سرٹیفکیٹ یا ایوارڈ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو وہ خیبر سے بھی ایوارڈز اور سرٹیفکیٹ ملے. اس کے علاوہ پاکستان ایمبیسی ابوظہبی سے، پاکستان ایمبیسی دوحہ قطر سے ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ، پاکستان ایمبیسی ریاض سے. اس کے علاوہ پختون کمیونٹی سعودی عربیہ کی طرف سے ایوارڈ ملا ہے، پختون کمیونٹی دوحہ قطر سے ملا ہے. شارجہ گورنمنٹ نے تقریباً 6-7 سرٹیفکیٹ کوریجز پہ گورنمنٹ لیول پہ. اس کے علاوہ رسول خیمہ گورنمنٹ نے ایوارڈ دیا ہے. سب سے بڑا ایوارڈ جو خیبر ٹیلی ویژن کو ملا تھا انٹرنیشنل ہولی قرآن ایوارڈ، اور وہ میں نے ریسیو کیا تھا. وہ اعزاز مجھے حاصل کہ انہوں نے ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ایوٹی خیبر کو دبئی گورنمنٹ نے دیا تھا. اور 32 چینل یہاں کے وہ لائیو وہ پروگرام دکھا رہے تھے. پھر میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے ہمارے خیبر نیوز پہ بھی لائیو دکھایا. تو وہ ایوارڈ بھی ایوٹی خیبر کا تھا، وہ میں نے ریسیو کیا تھا. تو بہرحال پختون کمیونٹی نے مختلف موقعوں پہ ہمیں سرٹیفکیٹ ایوارڈ، کیونکہ پختون کو میں یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کام کرتے تو وہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے. اور ہمارے جو مشران ہیں وہ تو ہر وقت مطلب جب کوئی بھی اچھا کام یا آپ کا اچیومنٹ تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ دیٹس گڈ سر. بہت مطلب اچھا لگا یہ اچیومنٹس کے بارے میں. انسان خوش ہوتا ہے نا اچیومنٹ سے، مطلب محنت کر رہا ہو تو کچھ حاصل تو ہو رہا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ ڈر گئے یار یا ایسا نہ ہو کہ فیوچر میں مجھے بھی شام سے صبح تک انتظار کرنا پڑے. نہیں سر، مطلب مجھے بھی اسی طرح یہاں سے مجھے تھوڑا ڈر لگا تھا یہ والا، کیونکہ میرے میں ایک عادت ہے کہ میں سینیریوز اپنے مائنڈ میں بناتی رہتی ہوں. جب آپ یہ اسٹوری بتا رہے تھے، میری بھی اب ایسے نہیں کہ میری بھی عادت ہے، کیونکہ میڈیا میں ٹائم ہو گیا تو میں بھی ہر جگہ کیمرہ لے کے چل رہی ہوتی. میں نے بولا ایسا نہیں ایک دن میں بھی ایسے حوالات میں بھی ہوں. تو نہیں، یہاں کے گورنمنٹ بہت اچھے لوگ ہیں، میڈیا کا بڑا احترام کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. وہ ان کے طرف سے نہیں تھا، وہ رپورٹ پاکستانی کمپنی، انشورنس کمپنی. یہاں کے گورنمنٹ کا یہ ہے کہ یہ آپ رپورٹ کر دیں تو آپ کو وہ مطلب کیا کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ نہیں کہ پاکستان والے کہہ رہے تھے کہ ٹوکری میں نہیں ڈال دیں. وہ انہوں نے رپورٹ کر دی تھی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جعلی تھا، لیکن دبئی گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ مطلب فوراً ایکشن لیتے ہیں. اچھے لوگ ہیں، اچھا ملک ہے، دنیا میں محفوظ ترین کنٹری جو ہے وہ الحمدللہ. یہ تو ہے سر، یہ تو ہے. جی سر، جیسے کہ ابھی آپ نے بہت زیادہ اپنی موٹیویشنل ہارڈ شپ کی سٹوریز سنائی، سب کچھ کیا، بٹ ایک 20 ایئرس کا جو ایکسپیرینس ہے آپ کا، جو ہمارے جیسے میں ہو گئی اور نیو کمرز آنے والے اینکرز ہو گئے، ہوسٹ ہو گئے،
کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنے کوئی ٹپس اینڈ آئیڈیاز شیئر کر دے تو مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا اس میں. تو انمول 20 سال ایکسپیرئنس کے میں یہی کہوں گا کہ اپنے کام سے محبت, اپنی کمپنی سے محبت, لائل یہ ہے کہ اپنی کمپنی کو کہ یہ میری ہے, میں اس کا حصہ ہوں, میں اس گھر کا فرد ہوں. تو اس طرح اگر آپ کام کرتے تو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ آپ کو کامیابی, اس میں مطلب یہ نہیں کہ کسی کی سفارش کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ آپ کو کامیابی دے گا. لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی کسی بھی میڈیا ہاؤس سے کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے تو ان کے ساتھ لائل ہو, محنت کرے, یہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے خلاف کمپلینٹ, کبھی کسی کے خلاف کمپلینٹ, اپنے کام سے شوق سے کرے کام اور محنت کرے, اپنی کمپنی کے عزت. اگر کوئی دیکھ رہا ہے یعنی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے سیدھا کام اپنے مطلب کمپنی کا جو بھی آپ کی فرائض ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرنے ہیں, صبر سے کام لینا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مخلص, اپنے ملک سے مخلص, اپنی کمپنی سے مخلص, یہ نہیں کہ تھوڑے سے پیسے مل جائے, عارضی خوشی مل جائے آپ کو یا فائدہ مل جائے آپ چھوڑ دے کہ نہیں یار نہیں. جس نے آپ کو عزت دی ہے, زمرد بنیری جو کچھ ہے آج بیکاز آف خیبر ٹیلی ویژن, تو خیبر ٹیلی ویژن کی وجہ سے تو میں یعنی اللہ پاک جس چیز سے آپ کو عزت دیتا ہے تو آپ نے اسی چیز اس ذریعے کا ہمیشہ احسان مند اور ان کا عزت کرنا ہے جس سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. تو جب آپ کریں گے عزت جس سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو اللہ آپ کو اور بھی آگے, اور کوئی بھی جب بھی مشکلات آ جاتے ہیں تو اس مشکلات کے بعد آپ کو راحت ملتا ہے, آپ کو سکون ملتا ہے, آپ کو کامیابی ملتا ہے. تو یہ ہے کہ مشکلات آتے ہیں, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. یہ جب آپ یہ ایکسپیرئنس ہے, جب آپ مختلف مراحل آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, آپ طے کر کے آگے جاتے ہیں. تو میرا مختصر یہی میسج کہ جتنی بھی میں اتنا بڑا وہ نہیں ہوں کہ اینکر کے میں میسج, لیکن پھر بھی جو میری وہ ایکسپیرئنس ہے میں یہی کہتا ہوں کہ اپنی کمپنی سے, جس کمپنی میں بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں, جس چینل میں بھی کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ محبت, اپنے کام سے محبت, مخلص ہونا اپنی کمپنی کے ساتھ, اور پھر کامیابی دینے والی جو اوپر والی ذات ہم نے اپنی محنت کرنی ہے. جی بہت بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا, آپ کے ایکسپیرینس شیئر کرنے کا, بہت اچھا لگا. میرا پہلا ایپیسوڈ تھا, ہمارا خیبر نیٹ ورک کا پہلا ایپیسوڈ تھا مڈل ایسٹ پوڈ کاسٹ کا, تو میں نے سوچا تھا میں آپ سے ہی شروعات کروں کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے اور میں نے سوچا میں آپ سے ہی شروعات کروں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا. تھینک یو انمول, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پروگرام ہینڈل کیا, آپ کے سوالات بڑے اچھے تھے. اللہ آپ کو اور کامیابی دے, اللہ ہمارے اس کمپنی کو بھی کامیابی. آمین آپ آمین. کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو. جی ویورز, تو یہ ہمارے آج کا پروگرام تھا, اور اس پروگرام سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ آفٹر ایوری ہارڈ شپ دیر از اے سکسیس. تو جیسے ان لوگوں نے, سر نے ہم اپنا 20 سال کا ایکسپیرینس شیئر کیا, اپنے گڈ ٹائمز اور بیڈ ٹائمز کی اسٹوری شیئر کی, تو اس سے ہم ایک موٹیویشن لے سکتے ہیں, اس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. جیسے مجھے آج صبر کرنے کا انہوں نے ایک اسٹوری سنائی کہ صبر کتنا, مطلب صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, وہ ہمیں پتہ ہے, بٹ اسٹل ہم لوگ ایک انسان ہے ہمارے اندر, وہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ, نوٹ پروگرام بیکاز یہ تو ایپیسوڈ وائز ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ مڈل ایسٹ پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملیں گے, تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.